اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائیں تو ان کی اس دعوت کو قبول کرو جس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ ناظرین محترم، درس کا موضوع ہے آؤ قرآن کی طرف۔ اللہ اور رسول کی طرف آنے کا مطلب یہی ہے، اللہ اور رسول کی دعوت کا مطلب یہی ہے کہ قرآن و سنت کی طرف دوڑو، آگے بڑھو اور اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے رہنمائی حاصل کرو۔ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائیں تو اس دعوت کو قبول کرو جس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ محترم سامعین کرام، ناظرین محترم، یہ کون سی زندگی ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پہ لبیک کہیں گے تو ہمیں باعزت اور باوقار زندگی ملے گی، ہمیں خوشیوں اور مسرتوں سے بھرپور زندگی نصیب ہوگی، اور سب سے بڑھ کر ہمیں امن و سکون ملے گا جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس زندگی اور اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہنے والے ہی دنیا اور آخرت میں کامیاب قرار پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مسلمان حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہ کریں تو اللہ تعالیٰ مسلم معاشرے میں پھوٹ ڈال دیتا ہے اور وہ آپس میں کشت و خون کرنے لگتے ہیں۔ بیہقی اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا جو حال ہے وہ اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اس احوال کو اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اسلام کی چکی گھوم رہی ہے تو جس طرف قرآن ہو تم بھی اسی طرف رہنا۔ یعنی اسلام کی چکی گھوم رہی ہے مطلب یہ ہے کہ اہل اسلام پہ مختلف قسم کے حالات اور مختلف ادوار آتے رہیں گے، کبھی اہل قرآن غالب ہوں گے اور کبھی مغلوب ہوں گے۔ تو جب حالات ایسے ہوں کہ اہل قرآن مغلوب ہو جائیں اور باطل ان کے اوپر غالب آ جائیں تو اس وقت تم کیا کرنا، سنو، قرآن اور اقتدار عنقریب دونوں الگ ہو جائیں گے، خبردار تم قرآن کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ اور فرمایا کہ آئندہ ایسے حکمران ہوں گے جو تمہارے درمیان فیصلے کریں گے، اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے تو وہ تمہیں قتل کر دیں گے، اگر ان کی بات مانو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے ہمارے سامنے جس طرز عمل کی نشاندہی کی تھی، آج مسلمان حکومتوں میں اور مسلمان ملکوں میں ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان حکمرانوں نے قرآن کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا اور وہ فیصلے غیر مسلموں کے طور طریقوں کے مطابق کر رہے ہیں، اور جو لوگ ان کی اطاعت کرنے والے ہیں ان کو بڑے بڑے انعامات، عہدوں اور مناصب سے نوازتے ہیں، اور جو ان کے نافرمان اور باغی قرار پاتے ہیں، جو حقیقت میں قرآن کے ساتھ اور دین کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، تو وہ ان کو قتل کرا دیتے ہیں۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو راوی نے ایک سوال کیا کہ جب ایسے حالات ہو جائیں تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی کرو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا کہ وہ لوگ آرو سے چیرے گئے، سولیوں پہ لٹکائے گئے۔ اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے جان دے دی جائے۔ طبرانی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے جس میں ہمیں ایسی رہنمائی ملتی ہے کہ جب ایسے حالات ہوں جن حالات سے آج امت مسلمہ دوچار ہے، تو ایسے حالات میں ہمیں قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے، قرآن کا ساتھ دینا چاہیے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ یہی نجات کا راستہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم